السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للمشركين، والصلاة والسلام على قاتب النبيين أبي القاسم محمد وإلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما ولا ابن عمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المعجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكسين والمعرقين والقاسطين، مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويعصوب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان، والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان، الذي زوج على العرش بخير النسوان، مصداق مرج البحرين يلتقيان. صلوات على محمد وآله. وإمام المظفر وشجاع الغزنفر، قاسم طوبى وسقر، أبي شبير وشبر، خال باب الخيبر، ساخي الحوض الكوثر، الذي سمعته أمه حيدر. صلوات على محمد وآله. والإمام من الله ووصيه وعقيه ووزيراه، الذي كان لضعفاء المؤمنين مجيرا ولأقوياء الكافرين مبيرا، وبجيش الله مبارزا لأميرا، حتى نزل وفي أهل بيته الذين طهرهم الله تطهيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صلوات على محمد. والإمام المختار وقاتل المنافقين والكفار، قسيم الجنة والنار، وصاحب ذي الفقار، مصداق قول النبي المختار، لو أتينا الراية غدا رجلا كرارا غير فرار، ومزر الأجايب ومزر الغرايب ومفرق الكتالب ونقطة دائرة المطالب، الذي حبه فرس على الحاضر والغايب، أسد الله الغالب الغالب على كل غالب، مولانا مقتدانا وحادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. لعنة الله على أعدائهم
أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات علی محمد. بزم ہستی میں شمع حق روشن کرنے والا اپنے کلام بلاغت نظام میں سورہ مائدہ میں تیسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ آج کے دن الیوم میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور آج اسلام جو دین ہے اس سے میں راضی ہو گیا. ایک صلوات علی محمد و علی عزیزان علی قادر. آج آپ کے اس عظیم عاشور خانے میں پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کا اور انجمن کا شکر گزار ہوں کہ مجھ حقیر طالب علم کو آپ نے دعوت دی اور میں باغ ہو گیا جب میں نے اس شہر کے بارے میں معلوم کیا. لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا یہ امہٹ جو مقام ہے وہاں پر صرف مولائی بستے ہیں، اور میں اس شہر سے آیا ہوں جس کا تعلق حیدر سے ہے. محبت لے کر آیا ہوں، آپ سے محبت چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا دیکھیں نیا مقام، نئی زمین، نئے چہرے، شاداب چمکتے ہوئے آپ کی پیشانیوں پہ جو نور ہے اللہ اس کو سلامت رکھے. یہ شادابیت آپ کی سماعت میں رہے گی تو جو میں نے سنا ہے امہٹ کے بارے میں مختلف ذاکرین اور علماء سے، جب بھی میری زبان سے مولا کی فضیلت سنتے تو بار بار کہہ اٹھتے مولانا ایک بار آپ امہٹ میں جا کے مجلس پڑھیے. تو آج وہ موقع آیا ہے، اللہ نے کرم کیا ہے کہ میں اس پاک سرزمین پر آیا ہوں اور ایسے جیالوں کے درمیان پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یاد رکھے خطیب کو پڑھایا جاتا ہے، اور یہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ نئی زمین، نئے چہرے، نیا مقام، نئی مثالیں یہاں کی، نئی گلیاں، میرے لیے تو سب نیا ہے. لیکن جب یہاں پر میں نے قدم رکھا تو ایک اطمینان قلب ہوا، ایسے لگا کہ میں اپنوں کے درمیان آیا. وہ اپنے کیسے ہو گئے؟ دونوں ایک نقطے پر جمع ہے، اس نقطے کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور دیکھیں نقطے پر جب نقطہ آئے گا تو کوئی دور سے دیکھ کر نہیں بتائے گا کہ دو نقطے ہیں، ایک امہٹ کا نقطہ ہے، ایک حیدرآباد کا نقطہ ہے. جب جو مل جائیں گے تو
پھر وہ علی کی فضیلت بیان بھی ہوگی، آپ انشاءاللہ سن کر خوش بھی ہوں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں یہاں سے نوجوان بزرگوں کے سامنے علماء موجود ہے، کبھی ان کے سامنے جسارت نہیں کرتا، شورا موجود ہے اور اہل قلم موجود ہے، صرف جوانوں کے لیے چند باتیں کہہ کر چلا جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کی سمجھ میں آئے اور اگر میری گفتگو سے آپ کی خون میں روانی میں اضافہ ہو جائے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، تو فوراً گھر میں جا کے ماں کے قدموں پہ گر جانا اور کہنا ماں کہ آپ نے میری ولادت کو پاک طریقے سے کیا تھا، کہ آج یہاں پر ذاکر مولا کی فضیلت پڑھ رہا تھا اور میرا خون ہے جو جوش مار رہا تھا۔ اور یاد رکھے اپنے کے سامنے جب اپنوں کا ذکر ہوتا ہے تبھی خون جو ہے جوش میں آتا ہے، یہ غیروں کے سامنے کچھ بیان کرے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو 14 معصومین ہے اہل بیت کرام ہے، ان کا ذکر سن کر وہی خوش ہوں گے جن کا تعلق 14 سے ہے، جن کا تعلق پسینے سے نہیں، جن کا تعلق لہو سے ہے۔ اور لہو لہو بولے گا، اور جو لہو میں جوش آئے گا وہی محبت کے ذریعے آئے گا۔ تو پھر بالکل تمہید کو چھوڑ کر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے، آج کے دن دین کامل ہو گیا، آج کے دن میں نے نعمت تمام کر لی۔ آپ نے ہزاروں مرتبہ ہزاروں علماء و ذاکرین سے اس آیت کو صلوات بھیجو صلوات بھیجو۔ آپ نے ہزاروں، کب تک آپ نے اس آیت مبارکہ کو سنا ہوگا، لیکن یاد رکھے ہر انسان کا عقیدہ اور ہر انسان کا ایمان الگ ہوتا ہے۔ جتنے عقیدے کے سمندر میں وہ غوطے لگاتا ہے اتنے فضیلت کے موتی کو وہ چن کر چلا جاتا ہے، اور یہی فضیلت ہے، یہی عقیدہ ہے جو اس کے ایمان کو آگے کرتا ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ یاد رکھیں جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہاں پر ایمان آتا ہے، یا لفظوں کو بدل دوں، جہاں پر علی کی محبت نہیں وہاں پر ایمان نہیں، جہاں پر حسین کا غم نہیں وہاں پر انسانیت نہیں۔ اسی کے درمیان شروع کر رہا ہو، جہاں پر ان کا یعنی علی کی محبت نہیں وہاں پر ایمان نہیں، جہاں پر حسین کی محبت نہیں وہاں انسانیت نہیں۔ اب آیت کہہ رہی ہے کہ میں آج دین کو کامل کر دیا، اے پروردگار 6000 سے زیادہ آیتیں تو نے نازل کر دی، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ سب کچھ، اس کے بعد تو کہہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کچھ ایسا نہیں تھا جس کا انتظار خدا کو تھا، کچھ نہیں تھا جس کا انتظار خدا کو تھا، جس کی اہمیت کو خدا نے بتایا۔ دیکھیں کہ میں تیزی سے مثال دے دوں تو جوانوں کے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اگر کوئی پہلی جماعت میں کوئی درس حاصل کر رہا ہے، اسے پی ایچ ڈی کا درس دیا جائے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب آدم سے دین شروع ہوا، رسول نے اتنی محنتیں کی، دین کو 23 برس میں پہنچایا، درجوں کو بڑھاتا گیا۔ رسول آخری درجہ اسلام کا دین کا وہ ولایت کا تھا، اس لیے اللہ نے آخر میں رکھ کے بتایا کہ دیکھو یہ وہ مستقل واجب ہے۔ میں اپنے نوجوانوں تک باتوں کو تیزی سے پہنچا رہا ہوں، توجہات کا طالب ہوں۔ نماز مستقل واجب ہے، نماز واجب ہے جب تک کہ دم نہیں ٹوٹ جاتا، روزہ مستقل واجب ہے، حج استطاعت اگر ہے دنیا میں زندگی میں ایک بار تو واجب ہے، زکوٰۃ یعنی ساری چیزیں یہ مستقل واجب، لیکن وقت کے بدلنے سے مختلف مواقع پہ یہ مستقل واجب جو ہے یہ آ کر کم ہو جاتا ہے،
ساخط ہو جاتا ہے۔ مثال دے دوں کہ کوئی شہر سے باہر چلا جائے تو نماز قصر ہو جاتی ہے، مستقل واجب ہے۔ اسی طرح سے روزہ اگر طاقت نہیں ہے تو روزہ ختم ہو جائے گا، نہیں رہ سکتا، وہ بیمار ہو گیا۔ اسی طرح سے استطاعت نہیں ہے تو حج وہ نہیں کر سکتا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر میں یہ بھرے مجمع سے کہوں کوئی کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، دین یعنی، تو سب کہیں گے کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ ایسے الفاظ تیری زبان پر، تو یعنی ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر مستقل واجب وہ کہ جو زمانے کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے کم بھی ہو جائے، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ نہ کرو تو لوگ کہتے ہیں تو کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مستقل واجب ایسا ہے کہ گھر میں رہے کہ باہر رہے، کہ حضر میں رہے، بچپنا ہو کہ جوانی ہو کہ بڑھاپا ہو کہ صحت ہو کہ نہ ہو، یہ مستقل واجب کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ جب اس مستقل واجب کے لیے کوئی کہہ دے نہ کرو تو کافر کہلائے گا۔ اب کوئی ولایت کو نہ کہلائے، نہ مانے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ صلوات علی محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد۔ تو یہ اہل بیت کی منزل، اہل بیت کا مقام، اہل بیت کا مرتبہ جاننے کی کوشش کرے، تبھی دین سمجھ میں آئے گا، تبھی اتمام نعمت کو سمجھ پائے گا انسان۔ یہ کم از کم کچھ تو معرفت حاصل کرے مولا کائنات کی۔ اور وہ آخری معرفت کی گفتگو تو نہیں کر رہا ہوں، وہ تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، معرفت کے درجے ہیں، لیکن وہ ابتدائی معرفت اگر حاصل نہیں کرتا تو اس کا ایمان کہاں پر مکمل ہوگا، دین کہاں پر کامل ہوگا، اسلام سمجھ میں اسے نہیں آئے گا، فتنے برپا ہوں گے، بحثیں چھڑ جائے گی، بیکار کی باتوں میں پھنس جائے گا۔ تو مان لے دنیا والے کہ یہ 2 رکعت نماز مستقل واجب جو ہے، یہ 2 رکعت نماز اس وقت تک نماز نہیں رہتی جب تک کہ ولایت علی کا ایمان دل میں نہ ہو۔ یہ 2 رکعت نماز نہیں تو مکمل دین اس کا پورے کہاں سے ہوگا بغیر علی کے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو نعمت کو تمام کیا اللہ نے، اور دین اسلام کو سے راضی ہو گیا خدا۔ اور آپ ماشاءاللہ بہترین انداز سے سن رہے، اللہ آپ کی سماعتوں کو اور آپ کے شاداب چہروں کو سلامت رکھے۔ میں کیا دعا دوں، یہ جو آج مجلس ہو رہی ہے، اس میں جو فضیلت بیان ہوتی ہے اور غم بیان ہوتا ہے، شہزادی دعا دیتی ہے جو اس مجلس میں آتی ہے۔ یہ آپ تو یہ اہل بیت کی معرفت کی ضرورت ہے، اور اہل بیت کی معرفت ان کے نام میں سمجھنے سے، یا مثال دے دوں ان کی چوکٹ کو دیکھ لو، چوکٹ کو دیکھ لیں، اگر کوئی علی کی چوکٹ کو سمجھ گیا تو جو چوکٹ کے اوپر سے آتا جاتا ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ علی کی چوکٹ کو سمجھنا ہے تو دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ ستارہ ٹوٹ کر چلا، اس کی قسم کھائی خدا نے۔ میں آپ کے شاداب ذہنوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے آگے جا پاتے ہیں یا نہیں۔ آپ کے ذہنوں کو مربوط کرنے کے لیے معرفت کی منزل مولا کی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ قسم کھا رہا ہے اس ستارے کی جو ٹوٹ کر چلا، تو لوگوں نے لکھ دیا ارے ستارہ جو ٹوٹتا ہے وہ منحوس ہو جاتا ہے۔ کیسے اللہ منحوس ستارے کی قسم کھا رہا ہے؟ میں کو ہوش کے ناخن لو، اللہ وہ ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم نہیں کھا رہا ہے، اللہ اس چوکٹ کی قسم کھا رہا ہے جہاں پر یہ ستارہ ٹوٹ کر گرا۔ اور آپ یاد رکھیں، کہنے والوں نے تو لکھ دیا کہ وہ منحوس ستارہ تھا، ٹوٹ کر گرا، اگر ٹوٹ کر پڑا رہتا وہیں پر تو کیسے
کہہ سکتے تھے کہ نحوس ہے، لیکن اب جو چلا ہے تو کیا کہتا ہوا چلا؟ میں علی کے در کا غلام ہو کے چلا ہوں۔ صلوات محمد۔ تو یہ وہ منزل ہے اسلام کی، دین کی، جس کو اگر معرفت حاصل کرے۔ فضیلت کی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا مولا کی فضیلت تو سب بیان کرتے ہیں، لیکن کسی کا لہن الگ ہوتا ہے، کسی کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، کسی کا عقیدہ الگ ہوتا ہے، کسی کا انداز الگ ہوتا ہے، اور پھر بیان تو وہی ہے۔ وہی علی کے چاہنے والے صدیوں سے سنتے ہوئے آئے۔ لوگ بیٹھ بیٹھ کر چوراہوں پر مدینے کی اپنی باپ دادا کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ سلمان نے سنا، ابو ذر نے سنا، مقداد نے سنا۔ آ کر علی جب ایک خطبہ دے رہے تھے، کہا مولا یہ لوگ جو کچھ نہیں ہے اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا، میں نے یہ کارنامہ کیا، میرے دادا نے یہ کیا، میرے باپ نے یہ کیا۔ مولا کچھ آپ اپنی بھی تو فضیلت بیان کریں۔ مولا نے کہا کہ یہ سن نہیں پائیں گے، ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ جز کر سکے۔ مولا آپ تو بیان کریں۔ تو مولا نے کہہ دیا مختصر اپنی زبان سے فضیلت بیان کی۔ اللہ نے سورج کو اب پیدا کیا، وہ دمکنے کے قابل نہیں تھا۔ ستاروں کو پیدا کیا، وہ چمکنے کے قابل نہیں تھے، اور پانی کو رکھا، وہ روانی کے قابل نہ تھا۔ بادل کو اللہ نے پیدا کیا، برسنے کے قابل نہ تھا، لیکن اللہ نے اس پر میرا نام لکھا تو سورج دمکنے کے قابل بنا، ستارہ چمکنے کے قابل بنا، پانی میں روانی آ گئی، بادل برسنے لگا تو ایک منافق درمیان سے اٹھ گیا۔ ہر زمانے میں منافق ہوتے ہیں، جیسے آج بھی ہے۔ اس وقت اٹھ کے کہنے لگا یا علی بہت دیر سے سن رہا ہوں، آپ یہ بار بار کہتے جا رہے ہیں یہ آپ کی فضیلت، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پانی، یہ بادل، یہ کیا بات ہے یا علی؟ بس یہ کہنا تھا۔ شیر خدا کو جلال کے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، میں نے ابھی تک تو فضیلت کو بیان ہی نہیں کیا، سن اب بیان کرتا ہوں۔ تو نے قرآن میں پڑھا وہ آیت کن فیکون، کہا میں نے پڑھا، کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کن فیکون یعنی کہتا ہے، ارادہ کرتا ہے اللہ، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تجھے معلوم ہے کاف اور نون کن کیا ہے کہ نہیں معلوم؟ کن یعنی اللہ کہتا رہا، علی دنیا بنتی گئی۔ صلوات محمد۔ تو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وہ منزلیں ہیں فضیلتوں کی، جب تک مولا کی فضیلت کو نہیں سمجھ پائے گا انسان۔ یاد رکھے علی کی ولایت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر خاتم تک کی جو محنتیں ہیں اس پھل کا نام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آدم سے لے کر خاتم تک کی جو محنتیں ہیں ان محنتوں کے پھل کا نام علی کی ولایت ہے۔ یہ بہت سنگین ہے، بہت سنگین ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا پڑے گا۔ ولایت علی عام بات نہیں ہے، اور اللہ بھی انتخاب کرتا ہے۔ ہر دل میں ولایت آ نہیں سکتی، جیسے ہر زبان پر علی کی فضیلت آ نہیں سکتی۔ میں نے جملہ کہہ دیا، ہر زبان پر علی کی فضیلت نہیں آ سکتی، کیونکہ وہاں پر طہارت شرط ہے۔ ولایت ہر دل میں آ نہیں سکتی، وہاں پر بھی طہارت شرط ہے۔ جب طہارت ہوگی وہیں ولایت آئے گی۔ جہاں پر نور ہوگا وہاں پر ولایت آئے گی، جہاں پر نیکی ہے وہاں پر ولایت آئے گی، جہاں پر حق ہے وہاں پر ولایت آئے گی، جہاں پر صداقت ہے وہاں پر ولایت آئے گی۔ میں آگے بڑھتے ہوئے عزیزان گرامی، مختلف واقعات ہے قرآن میں جو اسلام اور دین کی ترویج کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کا ایک عظیم واقعہ ہے مباہلہ۔ آپ نے بارہا مرتبہ سنا مباہلہ۔ ایک مناظرہ ہوتا ہے، ایک مقاتلہ ہوتا ہے، ایک مباہلہ ہوتا ہے۔ مناظرہ یعنی علمی جنگ، آپ نے مختلف ائمہ کے دور میں دیکھا کہ ہوا۔
سب سے زیادہ امام رضا علیہ السلام کے دور میں صلوات بھیجو۔ یہ واقعات ہوتے رہے، مناظرے ہوتے رہے۔ ایک مقاتلہ یعنی جنگ، خیبر ہے، خندق ہے، حنین ہے، ساری جنگیں ہیں، اور ایک مباہلہ، یہ روحانی جنگ ہے، یہ روحانی جنگ ہے۔ آپ نے سنا، ایک نئے پہلو کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، علماء موجود ہیں، ان کے سامنے جیسا رد نہیں کرتا نوجوانوں کے لیے۔ یاد رکھیں مباہلہ میں کیا ہوا، 3 دن تک بحث ہوتی رہی، قبول نہیں کیا کسی نے۔ نجران کے نصرانیوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، بہت رسول نے دلیلیں دی، نہیں مانا۔ تو پھر کیا ہوا، کہا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کر لے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، سب موجود۔ آخر میں کیا کہا، سب مل کر لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پر، یہ بات طے تھی۔ تو اب یہ جو نجران کے پڑھے لکھے علماء تھے، رات میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ گفتگو یہی تھی نا کہ اگر نبی اپنی آل کو لے کر آئے تو مباہلہ نہیں ہوگا، اور اگر دوسروں کو لے کر آئے تو مباہلہ کر لینا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرو، یا نبی اللہ، اس وقت آپ کی 9 بیویاں زندہ تھی، ایک کو بھی لے کر نہیں آئے۔ اب وہاں پر بات کیا ہو رہی ہے، اگر آل کو لے کر آ جائے تو مباہلہ نہیں کرنا، اگر دوسروں کو لے کر آ جائے تو مباہلہ کرنا۔ میں پوچھوں میرے نبی، یہ بتائیے آخر یہ بات کیا تھی، آپ آل کو کیوں لے کر آئے؟ نبی کہیں گے کہ وہ ان کے باتوں کو سن لے، وہی دلیل کو دیں گے۔ ایک دوسرے علماء نے آپس میں گفتگو کی، آخر آل میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ تو کسی بزرگ عالم نے اٹھ کر نصرانی نے کہا، اگر نبی اپنوں کو لے کر آئیں گے تو سمجھنا کہ نبی سچا ہے، نعوذ باللہ غیروں کو لے کر آئیں گے تو نبی سچا نہیں ہے۔ دوسرے نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ دلیل یہ ہے کہ جو مصیبت میں اپنی اولاد کو پیش کرتا ہے وہ سچا۔ جو مصیبت میں اپنی آل کو پیش کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ آیت آنے والی تھی جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، تو نبی نے بتایا پنجتن پاک کے علاوہ سب جھوٹے تھے وہاں پر۔ اور یہی ہم کو بات بتائی کہ جب بھی مشکل پڑے تم اپنوں کو پکارنا، یعنی یا علی یا علی یا علی یا علی کہتے رہنا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ سب آ گئے، پورا مباہلہ پڑھنا نہیں، وقت نہیں میرے پاس، اشارے کر کر چلا جاؤں۔ اہل علم کا مجمع ہے، مولائیوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سب آ گئے، ترتیب کیا تھی؟ رسول سامنے، گودی میں حسین، ہاتھ کو تھامے ہوئے حسن، رسول کے پیچھے علی، رسول کے پیچھے فاطمہ، فاطمہ کے پیچھے علی۔ اب آیت کیا آئی، کیا کہنے لگے یہ لوگ نجران کے کہ نہیں مباہلہ نہ کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ ایسے نورانی چہرے دکھ رہے ہیں، اگر یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائیں گے۔ یہ تو سنا آپ نے، لیکن اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مجھے بتاؤ کہ نجران کے عالموں نے کس کو دیکھا؟ نبی کے چہرے کو دیکھا، حسین کے چہرے کو دیکھا، حسن کے چہرے کو دیکھا، 3 چہروں کو دیکھا، نہ فاطمہ کے چہرے کو دیکھا، نہ علی کے چہرے کو دیکھا۔ میں کہوں یا نبی اللہ، علی کو ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ نبی آواز دیں گے نادان، جب میرے چہرے کے نور کو، حسن کے چہرے کے نور کو اور حسین کے چہرے کے نور کو دیکھ کر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائیں گے، اتنے نورانی چہرے ہیں، اگر میں اللہ کے چہرے کو پیش کر دیتا
چہرے پر 70,000 حجابوں کو ڈال کر دنیا میں بھیجا، ادھر آ کر ایک چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو نصیری نے خدا کہہ دیا۔ اگر مکمل علی کے چہرے کو بتا دیتا تو مباہلہ کا میدان تبدیل ہو جاتا، کیونکہ یاد رکھے یہ وجہ اللہ ہے۔ یہی بات ہے حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تقرب میں میں اتنا قریب ہوں اہل بیت سے، اتنا قریب ہوں اہل بیت سے کہ سنتے وہ ہیں میں ان کے کان بن جاتا ہوں، دیکھتے وہ ہیں میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ ان کے ہے لیکن طاقت میری ہے، تو یہ ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ عین اللہ یہی ہے، حسن اللہ یہی ہے، ید اللہ یہی ہے۔ اب ایک سوال پوچھتا ہوں، پروردگار کوئی علی کو ایسا ویسا نہ سمجھے، یہ نہ سوچے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر یا علی مدد کہیں یا دل میں کوئی بات ہو اور علی کی نگاہ اس پر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ جہاں جہاں تک میں دیکھتا ہوں یا جو چیز میں نہیں دیکھتا ہوں یہ علی ہے، وہی دیکھتا ہے وہی نہیں دیکھتا ہے، تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کہیں دیکھ نہیں سکتا۔ جہاں جہاں تک جلی کی نگاہ وہاں وہاں تک میرے ولی علی کی نگاہ۔ صلوات علی محمد وآلہ۔ ادھر مباہلہ میں توجہ چاہتا ہوں، گود میں حسین ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں یا رسول اللہ حسین تو بہت چھوٹے ہیں، چھوٹے بچے ماں کی گودی میں ہوتے ہیں، فاطمہ کی گودی میں حسین کو آپ نے کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ چھوٹا بچہ ہے، آپ دے دیتے ماں کی گود میں۔ نبی نے کہا اے نادانوں میں جانتا ہوں ان کے خلموں کو، ان کے ذہنوں کو، کل یہ کہہ دیتے کہ ماں گھر سے باہر نکل رہی تھی، بچہ رو رہا تھا تو ضرورت تھی مامتا کی کہ مامتا نے گود میں حسین کو لے لیا اور میدان میں آ گئے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ مامتا کی وجہ سے حسین کو گودی میں لے کر میں نہیں آیا، بلکہ عین ضرورت بنا لا الہ الا اللہ کو لے کر آیا۔ صلوات علی محمد وآلہ۔ منزل اہل بیت کی یاد رکھے کہ یہ اگر ان کا ایمان دل میں ہے تبھی اسلام مکمل ہوگا، تبھی نماز قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کی چوکٹ کو دیکھ لیں، ستاروں کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، یہ گھرانہ اہل بیت کا، چاند کا۔ رسول خدا کے چچا آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے میں نے اسلام اور دین کو کیوں قبول کیا؟ کہا کہ نہیں، جب آپ چھوٹے تھے یا رسول اللہ تو میں دیکھتا تھا چاند آپ سے آ کے گفتگو کر کے آپ کو بہلاتا تھا۔ اور رسول نے کہا کہ پھر رک کر کہنے لگے رسول اللہ آپ گفتگو کرتے تھے؟ رسول نے کہا کہ نہیں، چاند کو ضرورت تھی، وہ دوسرے چاند کو دیکھ کر مسکراتا تھا۔ اب تو اللہ ہی جانے کون سا چاند ہے جو 14ویں کا مسکراتا ہے۔ جب چاند کا ذکر ہو تو چاند رسول سے کلام کرتا ہے، ادھر سورج کا ذکر ہو تو سورج علی سے کلام کرتا ہے۔ 7 مرتبہ سورج نے علی سے کلام کیا، یا سلام کر کر یا امیر المومنین کہہ کر یہ بتا دیا، اور کہا یہ سورج نے اگر اللہ نے میرے حدود نہ رکھے ہوتے یا علی تو میں آپ کے ایسی فضیلت بیان کرتا جو کسی کو معلوم نہیں، اور جسے پتا چل جائے وہ عالم ہو جاتا۔
آپ علی کی فضیلت سوچ رہے ہیں، سورج کہہ رہا ہے لیکن میرے حدود ہے یا علی، اجازت نہیں ہے کہ میں فضائل کو بیان کر سکوں۔ تو یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک ظرف ہوتا ہے، ظرف میں طاقت ہوتی ہے کہ کتنا جذب کرے۔ یا گلاس ہو، پانی کا ذکر تو پانی کس میں ڈالا جائے گا؟ وہ ظرف میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ اہل بیت بھی ظروف ہے، یہ ظرف ہے۔ یہ کس کے ظرف ہے؟ رسول نے فرمایا کہ اللہ اپنے نور کو لفظوں کا لبادہ دے کر ہم اہل بیت کے وجود میں ڈال کر ہم ظروف میں اللہ نے اپنے قرآن کو رکھا ہے کہ یہ ان کا وجود یہ ظرف قرآن ہے، یعنی مکمل قرآن یہ اہل بیت کی ذات میں ہے۔ اسی لیے تو کہا نا کہ ان کا دل جو ہے اللہ کے ارادوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ کہ جو یہ چاہتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ علی جان علی قادر، یہ وہ علی ہے بابا، اور وہ حسین ہے۔ وہ علی کا وہ مقام و مرتبہ کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے لیکن ہم مکمل فضیلت کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں علی کا ایک رکوع بیان کرنا چاہتا ہوں، اور حسین کا وہ موقع کہ جو حسین سجدے میں رسول ہے، پشت پر حسین ہے۔ یہ دو باتیں کہہ کر آگے بڑھ کر اختتام پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ ادھر علی ہے رکوع میں، تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے اس آیت کو کہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ولی ایسے ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ میں انگوٹی دے دیتے ہیں اور آئے ولایت آ جاتی ہے۔ بہت بار سنا آپ نے، لیکن آپ ذرا اس پر توجہ دے تو بہترین نتیجہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ادھر علی کے ہاتھ میں جو انگوٹی تھی وہ کہاں سے آئی؟ وہ انگوٹی سلیمان کے دست مبارک میں تھی، اور سلیمان کو اللہ نے ملک عظیم عطا کیا۔ میں نے ملک عظیم کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ یہ ملک عظیم کیا ہے؟ یہی قرآن میں آپ اللہ سے مانگ مانگ کر ملک دے پروردگار، حب لی ملکا، مجھے ملک دے، ایسا ملک جو نہ پہلے کسی کے پاس تھا، نہ آنے والوں کے پاس ہوگا، نہ قیامت تک کوئی ایسا ملک ہوگا، وہ ملک عظیم مجھے دینا۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ملک عظیم دوں گا۔ یہ ملک عظیم کیا تھا؟ سلیمان کا تصرف کہاں پر تھا؟ ہوا ان کے اختیار میں، فضا ان کے اختیار میں، طاقت ان کے اختیار میں، انسان ان کے اختیار میں، فرشتے ان کے اختیار میں، وہ بادل ان کے اختیار میں، سمندر ان کے اختیار میں، ذرات زمین ان کے اختیار میں، حشرات الارض ان کے اختیار میں، نباتات ان کے اختیار میں، پرندے ان کے اختیار میں، جنس ان کے اختیار میں، سب کچھ ان کے اختیار میں۔ یہ ہوا پر اپنے تخت کو مسخر کرتے، کبھی آ کے مچھلیوں کا فیصلہ کرتے، کبھی 7 طبق نیچے فیصلہ کر دیتے، کئی 100 مائل پہلے اگر کوئی چوٹی کہتی تو یہ سن لیتے۔ یہ تھا ملک عظیم۔ اتنا بڑا ملک عطا کیا، اتنا بڑا ملک عطا کیا۔ رسول نے کہا کہ سلیمان کو اللہ نے اس انگوٹھی کی بنا پر ملک عطا کیا جس انگوٹھی پر لکھا تھا علی۔ اس علی کی انگوٹھی کی بنا پر اللہ نے ملک عظیم عطا کیا۔ ایک وقت وہ آئے ہیں ترک اولا ہوا، انگوٹھی گر گئی، ملک چلا گیا، لیکن اب وہ انگوٹھی علی کے ہاتھ میں ہے تو دنیا والے ہوش کے ناخن لے۔ علی کے مجسم نور کو کیا سمجھ سکے گا انسان؟ علی کے ایک رکوع کو سمجھ لے۔ علی کی زندگی کا ایک رکوع یہ ہے جو ہاتھ بڑھا کے ملک عظیم جیسی سلطنت کو دے دے فقیر کو، اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات علی محمد و آلہ۔ تو یہ وہ رکوع ہے جس کی میں گفتگو کر رہا ہوں۔
جو نبی کا سجدہ ہے ادھر پشت پر حسین ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہے کہ نبی ہے سجدے میں، پشت پر حسین ہے۔ قریب 70 یا 72 بار نبی نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ لیکن آپ مجھے بتائے کہ آپ کسی امام کے پیچھے ہر روز نماز پڑھتے ہیں اور وہ امام جو ہے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 70 بار کہتا رہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی، تو آپ کیا کریں گے؟ 4-5 کے بعد سر اٹھا کر دیکھنے لگے، پھر سجدے میں گئے، پھر سر کو اٹھایا، پھر سجدے میں گئے، 40واں بار پھر رکھا سر، پھر اٹھایا، پھر رکھا، پھر اٹھایا، پھر رکھا۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب جو سجدہ ہو رہا ہے کس کا سجدہ ہو رہا ہے؟ بڑی توجہ، نازک لمحوں سے گزر رہا ہوں، مکمل توجہات کا طالب ہوں، امہد میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے دلوں میں علی اور حسین کی کتنی محبت جوش مارتی ہے۔ ادھر یہ بار بار صحابہ کرام سر کو اٹھاتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ پہلی بار سر کو اٹھایا، دیکھا حسین پشت پر ہے، پھر رکھ دیا، حسین پشت پر ہے، پھر رکھ دیا، حسین پشت پر ہے، پھر رکھ دیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ارے سجدہ اللہ کا ہو رہا ہے، زیارت حسین کی کر رہا ہے۔ سجدہ اللہ کا ہے، زیارت حسین کی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کوئی نماز پڑھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز تو پڑھ لی، اٹھ کر پہلے ہم زیارت پڑھتے ہیں۔ یہی سلسلہ وہاں سے چلا ہے۔ ادھر سجدے میں نبی ہے، پشت پر حسین ہے۔ اب ادھر ایک نازک لمحے سے میں آپ کو گزارنا چاہتا ہوں۔ اب ادھر صحابہ انتظار کر رہے نبی کا کہ یہ کب سجدے سے سر اٹھائیں گے، کہ کب نبی ختم کریں گے۔ 1 بار نہیں، 10 بار نہیں، 50 بار، انہیں کیا پتا کہ 70-72 بار نبی اس کے بعد سر کو اٹھائے۔ تو ماننا پڑے گا صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ نبی کب سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ ادھر نبی انتظار کر رہے ہیں کہ کب جبرائیل وحی کو لے کر آئے گا۔ ادھر جبرائیل انتظار کر رہا ہے کب وحی چل کر آئے گی۔ ادھر وحی کو انتظار ہے، ادھر اللہ کب اشارہ کرے گا۔ تو اب مانو، تسلیم کرو، صحابہ کو انتظار ہے محمد عربی کا، محمد کو انتظار ہے جبرائیل کا، جبرائیل کو انتظار ہے وحی کا، وحی کو انتظار ہے خدا کا۔ اب خدا کو کس کا انتظار؟ خدا کو انتظار ہے حسین کب اترے گا۔ سلامت رکھے ہم ہٹ کے رہنے والے مولائیوں کو، آپ نے جس انداز سے سماعت کیا ہے اللہ آباد رکھے آپ کو۔ اور جب یہ لکھا جاتا ہے حسین وہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، کربلا جنت کا ٹکڑا ہے، کربلا پہنچو گے ایسے کہ جنت ہے، تو لکھنے والوں نے لکھ دیا۔ یہ کیسے لکھ دیا آپ نے؟ اتنی محبت میں آگے بڑھ گئے، اتنے عشق میں آگے بڑھ گئے کہ جنت کربلا میں مل جائے گی، کربلا کی زمین جنت ہے، وہ ذرات کربلا جنت ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے کبھی قرآن بھی پڑھ لو، تاریخ اسلام کو تعصب کی اینک ہٹا کے کم از کم تو پڑھ لو۔ ارے اتنا بتاؤ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حسین جس کو رسول نے اپنی زبان چسا چسا کے بڑا کیا، وہ حسین جو بنا لا الہ الا اللہ، وہ حسین جن کا لہو خاک کربلا میں ملا ہے، وہ حسین جو راز خدا، وہ حسین جو آواز خدا ہے، وہ حسین جو حجت خدا ہے، حسین کا یہ مقام ہے، حسین کا یہ مرتبہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، لیکن تم کو میں تاریخ کے اوراق کو پلٹا کے بتا دوں، ارے بغداد کی گلیوں میں ایک دانے کے
کے دل میں علی کی محبت آئی تو وہ دانا بن گیا، بہلول دانا، بہلول دانے کے ہاتھ میں اتنا اثر کہ وہ بغداد کی مٹی کو جما کے کہتا ہے یہ جنت کا گھر ہے۔ جب ایک علی کی محبت آنے والے انسان جو دانا بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں اثر ہے کہ بغداد کی مٹیوں کو جنت کا قصر بنا دے، تو وہ حسین جو بنا لا الہ الا اللہ، حسین میں طاقت نہیں کہ کربلا کی زمین کو وہ جنت بنا دے۔ صلوات علی محمد اللہ۔ تو یہ وہ منزلیں یاد رکھے۔ اختتام پر آپ کی اذان عالیہ کو پہنچاتے ہوئے حق ادا نہیں ہو سکا، آیت کو مکمل ہم ترجمہ ہی نہیں کر سکے جا کے اس پر ہم کوئی گفتگو کر سکے، کیونکہ ایسی آیت ہے جو اتنا وزن رکھتی ہے، یہ آیت میں اتنا وزن ہے جو ادھر 6000 سے آگے جو آیت ایک مقام پر ہے، ادھر یہ آیت ہے۔ اس سے پہلے کون سی آیت آئی ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا۔ آپ نے ہزارہ مرتبہ سنا، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہو تو یہ منزل عزیزان علی قدر، یہ جو نعمت ہے ہمارے پاس، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ یہ علی کی محبت، علی کی ولایت کی جو نعمت ہے، ایک ایسا ہیرا ہے جو لا قیمت ہے۔ آپ کو ایک مثال دے دوں اختتام پر پہنچنے سے پہلے، یہ ہیرا بھی پتھر ہے، باہر پڑا ہوا بھی ایک پتھر ہے۔ وہ پتھر کو کوئی لا کر محفوظ لاکر میں نہیں رکھتا، لیکن بڑے ہیرے کو ایسے محفوظ رکھتے ہیں کوئی چوری نہ کر لے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال لے، کوئی سرقہ نہ کر لے۔ ارے سارے پتھروں کو کیوں نہیں اندر رکھا؟ تو بچہ بھی کہے گا ارے دیوانے ہو گئے ہو، وہ پتھر اور ہے، یہ پتھر اور ہے، ان کا مقدر اور ہے، ان کا مقدر اور ہے۔ بس میں آپ کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، وہ پتھر عام ہے، یہ ہیرا خاص ہے۔ جہاں پر سب کچھ ہے، علی کی ولایت نہیں ہے، وہ مقدر پتھروں سے بھرا ہوا جو باہر ہے، جس کے دل میں علی کی ولایت ہو وہ ہیرا ہے۔ خدا کی قسم آپ جو نعرہ لگاتے اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ لہو کی پاکیزگی کا نعرہ ہوتا ہے۔ لوگ آکے اس پہ بھی اعتراض کر جاتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ مقدر کی بات ہے، ہر زبان پر علی آ نہیں سکتا، علی کے نام پر ہر ہاتھ اٹھ نہیں سکتا، لیکن علی کے نام پر جو ہاتھ اڑ جائے، منبر سے کہہ رہا ہوں، وہ ہمیشہ ایسا رہے گا، ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ تو زندگی میں اٹھتے بیٹھتے علی کا نام لینا، نعرہ لگاتے رہنا، کیونکہ یہ نعرہ نبی نے اصل میں غدیر کے میدان میں لگایا ہے۔ یہ مردوں کا نعرہ ہے، یہ جیالوں کا نعرہ ہے، یہ حیدر کے چاہنے والوں کا نعرہ ہے، یہ ولایت رکھنے والوں کا نعرہ ہے۔ کباس وقت شعرا موجود ہے، نثر میں ہم بہت کہتے ہیں، وہ بات کبھی نہیں آتی، کبھی اشعار میں آ جاتی ہے، تو کبھی شعر آ کر محفلوں کو الٹ دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے دل میں پاک عقیدہ، پاک زبان میں پاک علی کی ولایت رکھتا ہے، تو وہاں سے وہ روح بن کر اللہ لفظوں کو عطا کرتا ہے۔ وہی شاعر جو ہے بیان کرتا ہے، جس میں سچائی ہو، جس میں صداقت ہو، تو وہ چہرہ جو ہے، وہ جو لفظ جو ہے، وہ ایسے داد کے قابل ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے ہمیشہ بات کروں گا حدود کے اندر، قرآن باندھا ہے جیسے درود کے اندر، ہمیشہ بات کروں گا حدود کے اندر، قرآن باندھا ہے جیسے حدود کے اندر۔ علی مولا کا نعرہ وہی لگاتے ہیں
حلالی خون ہے جن کے وجود کے اندر، نعرہ حیدری حیدری حیدری، بلند ترین صلوات علی محمد۔ تو نوجوان یاد رکھے، کبھی شرمانا نہیں علی کا نام لینے۔ یہ نہ دیکھو کہ ہماری حقیقت کیا ہے، یہ دیکھو کہ تیری زبان پر کس کا نام آ رہا ہے۔ اس علی کا نام آ رہا ہے جو اعلیٰ ہے، اس علی کا نام نعرہ رہا ہے جو عالین میں سے ہے۔ تو علی کی منزلت، علی کی فضیلت تک کوئی خرید نہیں جا سکتا۔ تو اٹھتے ہوئے یا علی، بیٹھتے ہوئے یا علی، امتحان ہو یا علی، گھر ہو یا علی، اتنا یا علی کہنا کہ ہر مصیبت میں حل ہمیں اسی اسم سے ملنے والا ہے۔ آخر میں سامنے والے یہ کہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جو علی کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے وہ دانا بن جاتا ہے، اور دانا ہی علی سے محبت کرتا ہے۔ میں نے لطیف جملہ کہہ دیا، علماء سمجھ گئے۔ جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ دانا ہو جاتا ہے، اور دانا ہی علی سے محبت کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری حیات کا مقصد کیا ہے، جینے کا مقصد کیا ہے۔ ادھر یا علی ہو، ادھر زبان پر یا حسین ہو۔ ادھر یا علی یا حسین ہوگا تو زندگی کامیاب ہے۔ دعا کرو کہ پروردگار اگلے برس تک ہم سب کو کربلا پہنچا دینا۔ 40 کا موقع ابھی چل رہا ہے نا۔ ایک تاریخ رپورٹ کہتی ہے کہ 7 کروڑ سے زیادہ حسین کے چاہنے والے کربلا پہنچ گئے۔ خوش نصیب ہے لوگ کہ جو کربلا پہنچ رہے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو کربلا پہنچا دے والا مقدر ہے۔ نئے نئے معلومات حاصل ہو رہے ہیں دنیا ترقی کرنے کے بعد۔ جو کربلا کے زائرین ہیں ان کی اہمیت کو دیکھنا۔ کوئی کھانا کھلا رہا ہے بھوکوں کے نام پر، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول کر کہہ رہا ہے ہم باہر رہتے اپنے گھر کو استعمال کرنا۔ کوئی آ کر پیر دبا رہا ہے، کوئی جوتیوں کو صاف کر رہا ہے۔ علماء کو دیکھا، مومنین کو دیکھا، چاہنے والوں کو دیکھا، بس سب کی نگاہ میں ایک ہی بات ہے کہ میرا آقا حسین راضی ہو جائے، وہ دکھ بری ماں مجھ سے راضی ہو جائے۔ شہزادی فاطمہ یہ ایسی بی بی ہے، اتنی دکھ بری ماں کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور اتنی مصیبت پڑی اس بی بی پر۔ ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے، شکم مادر میں ہے۔ یہ بی بی رو کر اپنے بابا سے لپٹ جاتی کہتے ہوئے بابا میرے بطن میں حسن بھی تھا، بابا حسن نے اتنا نہیں رلایا جتنا یہ بچہ رلاتا ہے بابا۔ کیا بات ہے فاطمہ؟ کہا کہ بابا جب بھی میں وضو کے لیے پانی اٹھاتی ہوں آواز آتی اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوا، جب بھی میں لقمہ اٹھاتی ہوں آواز آتی ہے اماں میں آپ کا بھوکا بیٹا ہوں اماں۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے بابا؟ کہا فاطمہ یہ تیرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، بابا آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ علی نہیں، حسن نہیں بابا، پھر میرے بچے پر روئے گا کو؟ فاطمہ نہ گھبرا، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے بچے پر گریا کرتی رہے گی۔ اے بی بی یہ غلام و کنیز حاضر ہے بی بی جو زندگی بھر حسین پر آنسو بہاتے رہے۔ آپ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اتنے دن سے آپ یہاں پر کھنچ کر آ رہے ہیں اس عاشور خانے میں،
ارے یہ کس کی محبت ہے جو کھینچ رہی ہے؟ یہ غریب حسین کی محبت ہے آقا۔ مولا ہم اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں مولا۔ ہاں حسین کے چاہنے والوں، یہ وہ غریب امام ہے اور وہ غریب ماں ہے۔ کربلا کے میدان میں وجود کئی مرتبہ ثابت ہے فاطمہ بی بی کا۔ یہ وہ بی بی ہے جو کسی کے خواب میں آئی، بادشاہ کے خواب میں بی بی آئی، وہ قریب کربلا کے پہنچ رہا تھا، نیند سے جاگا، اپنی زوجہ کو جگاتا ہے، زوجہ بھی روتے ہوئے اٹھ کر کہتی ہے اپنے شوہر سے جو بادشاہ تھا، میں نے بھی ابھی ایک بی بی کو خواب میں دیکھا، وہ بی بی سیاہ چادر اوڑے ہوئے، ہاتھ میں ایک پرچم لیے ہوئے آواز دے رہی ہے، ایک ایک مقام پر جا کر کہتی ہے بابا چلتے نہیں، کربلا میرے حسین کا چہلم ہے۔ نجف آ کے کہتی ہے ابوالحسن چلتے نہیں، میرے حسین کا چہلم ہے۔ حسن چلتے نہیں، آدم سے خاتم تک سب فاطمہ کے پیچھے۔ اب جب یہ قریب کربلا کے پہنچی ہے بی بی، حسین نے آواز دی عباس جاؤ میری ماں کا استقبال کرنا۔ عباس نے فاطمہ کا استقبال کیا۔ حسین کے چاہنے والوں، حیران ہے دنیا آج کہ کربلا ایک چھوٹا سا مقام ہے، چھوٹی سی زمین ہے، یہ زمین میں 7 کروڑ لوگ کیسے آ جاتے ہیں؟ حسین زمین کو آواز دیتے ہیں میرے چاہنے والے دور دور سے آئے ہیں، اپنے سینے کو وسعت دے دے۔ 70 گنا زمین اپنے سینے کو چوڑا کر دیتی ہے، فرات کا پانی بلند ہو جاتا ہے، زمین سبزیاں اگلنے لگتی ہے۔ ارے حسین کے زائر آ رہے ہیں، بہت بڑا مقام ہے زائر کا۔ فاطمہ بی بی خوش ہوتی ہے جب کوئی زیارت کو آتا ہے۔ حسین کے چاہنے والوں، دوسری محرم کو شہزادی کربلا میں پہنچی ہے جیسے ہی حسین پہنچے، کیونکہ شہزادی زینب ناقل ہے، کہتی ہے کہ حسین کو بلا کر بھیا اس زمین سے چلیے بھیا۔ کیا بات ہے زینب؟ کہا کہ میں نے جب پہلا قدم رکھا ایک آندھی آئی میرے بالوں میں جمع ہو گئی، بھیا یہ بہت نحوست کا مقام ہے، چلو بھیا۔ رک کر کہا بھیا لیکن ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہ زینب نہیں پہچانا یہ اماں ہے جو کربلا میں آ گئی ہے۔ تو بی بی کا وجود ثابت ہے۔ کربلا کے میدان میں جتنی مصیبتیں حسین پر پڑی، وہاں پر حسین ہے، زینب ہے اور یہ دکھ بھری ماں ہے۔ یہ ایسی بہن نہ کائنات میں دیکھی، نہ ایسا بھائی کائنات میں دیکھا۔ آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں آپ، وہ نوشاہ کربلا کا ذکر ہے، وہ قاسم ابن حسن جس کو حسین اپنے سینے سے لگا کے پالتے رہے۔ اتنی محبت تھی حسین کو کہ قاسم صبح سے کہہ رہے ہیں ان کے چچا جان مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ چچا جان سینے سے لگا کے کہا حسن کی نشانی ہو تم قاسم، تمہیں کیسے اجازت دوں گے میں؟ پھر گئے، پھر آخر میں یہ تاریخ کے لفظیں ہیں، اپنے چچا کے قدموں کو تھام لیا، چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دیجئے چچا جان۔ پھر سینے سے لگایا، کہا نہیں قاسم اجازت نہیں مل سکتی۔ قاسم پریشان آئے، تناب خیمہ کو تھامے ہوئے، ماں نے بلا کے کہا قاسم وہ وقت کو یاد کرو جب بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے ایک تعویذ دی تھی، کہا تھا بیٹا سب سے زیادہ مصیبت جہاں پر پڑھے وہاں پر اسے کھول کر پڑھ لینا، بیٹا اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ قاسم نے تیزی سے کھولا، بابا کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، تیزی سے جا کر اپنے چچا کو دیا۔ حسین نے رو کر اپنے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، اس میں لکھا تھا میری جانب سے جہاد کو حکم قاسم کو دینا اور میرے بیٹے کی شادی کر دینا۔ آپ یہاں پر آئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، یہ کون سی شادی ہے؟
یہ کیسا موقع ہے، یہ کیسے باراتی ہے سیاہ لباس پہنے ہوئے؟ ارے کربلا کی شادی کی تاثیر ہے۔ آخر کیا ہوا کربلا میں؟ حسین نے ایک صیغہ جاری کیا، بس یہی شادی تھی، لیکن یہاں پر چھوارے اڑائے جاتے ہیں، وہاں پر پتھر تھے جو برسائے جا رہے تھے۔ یتیم پر کوئی پتھر برسا رہا تھا۔ ادھر حسین نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا۔ قاسم آگے بڑھے، اپنے قمیص کو چاک کیا، حوالے کر دیا بی بی کے، باہر پلٹ کر آئے اور کہا کہ چچا جان مجھے اجازت دیجئے۔ میرے لفظ نہیں، یہ تاریخ کے لفظ ہے کہ حسین قاسم کو سینے سے لگا کر اتنا روئے کہ حسین بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ مجھے بتائیے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہ جب مجلس میں شدت کے مصائب ہوتے ہیں اور کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ دوڑ کر پانی لایا جاتا ہے۔ ارے کربلا کے بن میں حسین بے ہوش ہو گئے اور کربلا میں پانی نہیں ہے۔ کیا کرے؟ زینب نے قاسم کے سر کو لیا، حسین کے سر کو لیا، زینب روتی جا رہی ہے اور آنسو ٹپکتے جا رہے ہیں۔ حسین نے ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا، زینب ابھی میں زندہ ہوں۔ زینب کہا ماں جائے خدا حافظ۔ قاسم نے ایک مرتبہ آئے ہیں، عباس نے قاسم کو ہاتھوں میں اٹھایا، گھوڑے پر سوار کیا، قاسم تیزی سے آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ قاسم نے وہ جنگ کی ہے، قیامت کی جنگ کی ہے، اور ادھر واصل جہنم کر دیا ارزق کے 4 بیٹوں کو۔ ادھر ارزق لوہے میں ڈوبا ہوا، آنکھوں میں لہو اترا ہوا، وہ تھا 2000 اشقیاء کے برابر۔ ادھر سے وہ آگے بڑھا، ادھر سے حسین بڑھے، عباس بڑھے۔ قاسم کی پشت پر ہاتھ رکھا، کہا قاسم پریشان نہ ہونا، قاسم تم نے مجھ سے جنگ سیکھی ہے، قاسم تم جا کر حملہ کرو۔ قاسم ادھر حسین نے اپنے ہاتھوں میں عمامہ لیا، پروردگار یہ یتیم ہے، اسے فتح یاب کرنا۔ قاسم نے ایک ایسا وار کیا، ارزق 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ وہ موقع ہے کہ حسن کے لال کو جلال آیا۔ تیزی سے حسن صفوں کو چیر کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور پیچھے صفیں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ میں کہوں مولا قاسم پلٹ کر پیچھے دیکھ لیجئے، یہاں تک پہنچے قاسم جہاں پر عمر سعد کا خیمہ تھا، تنابوں کو کاٹ دیا، کہا کہ عمر سعد باہر نکل، تو میرے چچا سے جنگ کرنا چاہتا ہے نا، مجھ سے جنگ کر۔ وہ یہ کہتا ہوا بھاگا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ قتال عرب کے خانوادے کے بچے ہیں، ان سے ایسے جنگ نہیں ہوگی۔ پھر کیا کرے؟ کہ سب مل کر حملہ کرو۔ ایک یتیم پیاسا ظالموں نے نرغے میں لے لیا، اتنے تیر چلے، قاسم کا جسم تیروں سے پیوست ہو گیا۔ قاسم کے قریب ایک ظالم آیا، ایک نیزے کا وار کیا جو سینے سے ہو کر پوچھ سے نکل جاتا ہے۔ قاسم گھوڑے پر جھومنے لگے، ایک گرز کا وار لگا، قاسم زمین پر آئے۔ اب جو وار لگ رہے ہیں، قاسم کہتے اماں اماں اماں، آخر میں کہی یا اماں ادرکنی۔ حسین چلے، عباس چلے، علی اکبر چلے۔ ارے کیا بیان کروں؟ اب قاسم درمیان میں ہے، اٹھنا چاہتے، پھسلیاں ٹوٹ گئی ہے، اٹھ نہ سکے، کوہنیوں کے بل آگے بڑھے۔ یا اماں علا جان، یا اماں علا جان۔ ارے حسین جب تک پہنچے، ارے میں کیا بیان کروں؟ زندگی میں اتنے ٹاپوں سے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ حسین کے چاہنے والوں، یہ قاسم قیامت کی منزل تھی۔ قاسم کی
ایسے جوان تھے قاسم، ایسا چمکتا ہوا چہرہ، چاند کے مانند چمکتا قاسم کا چہرہ تھا۔ ظالموں نے وہ ظلم کیا کہ ادھر شام غریبہ کو قاسم کے سر کو نیزے پہ بلند کر دیا۔ جب نیزے پہ بلند کیا ایسا ظلم ہوا، ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا یہ سر مجھے مل جائے، یہ سر مجھے مل جائے، بہت حسین سر ہے۔ ایسے میں جب وہ نیزوں کو کھینچ رہے تھے قاسم کا سر زمین پر آیا، گھوڑے کی ٹاپوں سے قاسم کے رخسار زخمی ہوتے رہے۔ حسین کے چاہنے والوں، آج عظیم مجلس ہے، آج پرسہ دینا ہے شہزادی فاطمہ کو، آج 40 گزر گیا ہے، لیکن یہ دکھ بری ماں اتنی محبت کرتی حسین سے اور اتنی محبت زینب کرتی ہے حسین سے۔ 2-4 باتیں ختم دعا زینب کی محبت کو بتاؤں گا۔ یہ وہ زینب ہے عصر وقت، عصر تنگ کے وقت جب زینب باہر آئی، حمید کہتا ہے ہم نے ایسی بہن کو نہیں دیکھا جو گرتی تھی اٹھتی تھی، خاک کو سر پہ ڈالتی تھی، کہتی تھی یا مصطفیٰ میرے بھائی کو بچا لیجئے، میرے اللہ میرے بھائی کو بچا لیجئے۔ کبھی کہتی اپنا ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے، ملول پلٹ جاتا۔ اب زینب تڑپتی ہے، روایت لکھی علماء نے مچھلی کیسے تڑپتی ہے ویسے زینب تڑپ رہی تھی۔ فرات کے کنارے پہنچ کے کہتی عباس اٹھو عباس، میرا حسین ذبح ہو رہا ہے۔ اور پھر شام غریبہ اتنی تڑپی ہے زینب، بے سر لاشا حسین کا ہاتھوں پہ اٹھایا، آسمان کی جانب دیکھ کر کہا پروردگار یہ تیرا حسین ہے۔ تڑپی زینب، یہ آپ نے زینب کی محبت کو سن سکو گے آپ؟ ایک ماں رباب کی اور ادھر ماں کی محبت، فاطمہ کی کیا محبت تھی۔ یہ وہ فاطمہ بی بی جس نے چکی پیس کے اپنے بچے کو پالا، لیکن یہ ماں کی تڑپ خدا کی قسم بہت کم مقام پر بیان کرتا ہوں میں۔ 40 اور 10 محرم کی مجلس کے بعد آج عظیم مجلس میں بیان کر رہا ہوں۔ بی بی اگر کوئی سخت جملہ زبان سے نکل جائے یہ نوکر کو معاف کر دیجئے، آپ اگر سینے میں دل ہے تو آنکھ سے خدا کی قسم آنسو نکلیں گے، گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ جو میں نے روایت دیکھی ہے کہ ادھر فاطمہ کی تڑپ جو تھی اب سے زیادہ اس وقت تھی جب حسین کا لاشا پامال ہو رہا تھا۔ گھوڑوں کا انتخاب کر کے جب ظالم نے گھوڑوں کو دوڑایا فاطمہ بہت تڑپی ہے، لیکن اب اس کے بعد جب لاشا پامال ہو گیا وہ گھوڑے چلے گئے ترائی کی طرف، فرات کے قریب وہ گھوڑے ہیں 10۔ اب فاطمہ تیزی سے گئی، اب جو فاطمہ کو آتے گھوڑوں نے دیکھا گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فاطمہ نیچے خاک پر بیٹھ گئی، گھوڑوں نے سموں کو اٹھا لیا۔ بی بی مجھے معاف کرنا، اب جو سموں کو اٹھایا فاطمہ نے اپنی چادر کو آگے بڑھا دیا، آگے بڑھ کر گھوڑے کے سموں میں حسین کے جسم کے ٹکڑے تھے، ایک مرتبہ لیا اپنی چادر میں رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار یہ میرا حسین ہے جسے میں نے چکی پیس کے پالا۔ اتنا تڑپی ہے بی بی، ادھر حسین کا لاشا تڑپ رہا ہے، میری ماں تڑپ رہی ہے۔ حسین کے چاہنے والوں قیامت کی منزلیں گزری ہے، یہ اتنی اذیت دیتے ملائین کہ لفظ نہیں ہے میرے پاس۔ آخر میں وہ شام غریبہ آپ سمجھتے معمولی شام ہے، شام غریبہ فاطمہ بی بی وجود ثابت ہے۔ ادھر جمال ملعون کا نام آپ نے سنا، وہ صبح سے کوشش کر رہا تھا مجھے کچھ نہ کچھ تو ملے حسین سے۔ کسی نے عمامہ لیا، کسی نے ٹوپی کو لیا، کسی نے نالین کو لیا، کسی نے آ کے کرتے کو لیا، کسی نے عبا کو لیا، کسی نے آ کے زرہ کو لیا، کسی نے تلوار کو لیا۔ اب
کچھ نہیں تھا۔ جمال انتظار کر رہا تھا درخت کے پیچھے، دیکھا کہ حسین ایک پٹکا ہے جو پہنا کرتے تھے، پٹکے پر حسین کا ہاتھ تھا، تیزی سے آیا، بڑی کوشش کی، ہاتھ نکل نہ سکا۔ ظالم جا کے دو پتھروں کو لاتا ہے، ایک پتھر کو نیچے رکھتا ہے، دوسرے پتھر کو جو مارتا ہے، حسین کی کلائی سے لہو جاری ہو گیا۔ حسین کے گلے سے آواز آئی، یا جدہ، یہ ہے آل محمد، یہ حسین پر ظلم۔ ادھر شمر زینب بی بی پر ظلم کر رہا ہے، سکینہ بی بی پر ظلم کر رہا ہے۔ سکینہ پر یہ ظلم ہے کہ یہ تاریخ کے لفظ ہے، خدا کے واسطے غور سے سننا، یہ زینب بی بی کے ہاتھ پس گردن بندھے تھے، ادھر زینب کی گودی میں سکینہ تھی۔ یہ روایت کو زینب نے کب بیان کیا؟ جب ہندہ آئی تھی تو پوچھا تھا، جب سکینہ کو دیکھ کر بی بی یہ بچی کے جسم پر اتنے نشان کا ہے کہ، تو زینب نے رو کر کہا کوفے سے شام اور شام سے کوفے تک میرے ہاتھ پس گردن بندھے تھے، میری گودی میں سکینہ ہوتی، شمر ادھر سے آتا سکینہ کو نیزے لگاتا، سکینہ ادھر آتی خولی ادھر سے آتا نیزے ادھر لگاتا۔ آئے یہ سکینہ رو کے کہتی رہی، بابا بابا مجھے بچا لو بابا، اتنی مصیبت سکینہ پر، آخری مصیبت زینب پر بیان کر کر مجلس کو تمام کر دوں گا۔ حسین کے چاہنے والوں، یہ زینب بی بی اتنی محبت کرنے والی، اور یہ شمر ملون نے حارث بن نوفل سے کہا، یہ وہ ملون ہے ہمارے امام جس پر لعنت بھیجتے ہیں، کہا کہ تیرا کام یہ ہے کہ زینب کو سونے نہ دینا۔ سن سکیں گے آپ؟ زینب کو سونے نہ دینا۔ کئی دن سے زینب سوئی نہیں، یہ ملون آتا کبھی دفل کو بجاتا، کبھی آ کر ناچنے لگتا، کبھی چیخنے لگتا۔ کئی دن ہو گئے زینب سو نہ سکی، آخر میں ایک مرتبہ موقع ملا، زینب کو نیند لگ گئی۔ شمر ملون نے دیکھا، کہا نوفل سے، اے ملون تو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ زینب سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ غیظ میں آیا، تیزی سے قریب ڈھونڈنے لگا، ایک پتھر کو لیا، زینب کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہیں، زینب ٹیکا لے کر درخت پہ سو گئی۔ ایک ظالم نے جو وار کیا پتھر سے، پیشانی پر لہو جاری ہو گیا، زینب کے ہاتھ کھلے۔ ایک مرتبہ لہو کو ہاتھ پہ لیا، سامنے گھوڑا تھا، گھوڑے کے گلے میں عباس کا گلا تھا، عباس کے گلے کے سامنے زینب کہتی ہے، عباس عباس تیرے مرنے سے زینب کا کیا حال ہو گیا؟ عباس کے آنسو جاری۔ 40 کا موقع، زینب پہنچی کربلا، اتنا ماتم کیا زینب نے اور اتنے تماچے لگائے، رخساروں سے لہو جاری ہو گیا۔ کسی نے ہاتھ تھاما، کہا کون؟ زینب میں تیری ماں فاطمہ۔ اماں آج نہ روکو، اماں آج بھائی کا چہلم منانا ہے، اماں آج ماتم کرنا ہے۔ زینب قریب 7 دن تک ماتم کرتی رہی، تماچے لگاتی رہی۔ 40 کر کے زینب پہنچی مدینہ۔ میں نے مجلس کو تمام کیا، اب اختتام پر سواری آنے والی ہے۔ یہ مجلس میں فاطمہ بی بی آ گئی، علی مرتضی آ گئے، رسول خدا آ گئے، شام سے زینب آ گئی، سکینہ بی بی آ گئی۔ وہ موقع کہ زینب پہنچی مدینہ، اپنے بھائی کے پاس رہ رہی تھی۔ عبداللہ نے آ کے کہا کہ بیمار سے کہ زینب سے کہنا کہ وہ بھی گھر بی بی کا ہے، آ جائے، گھر سنسان ہے۔ زینب بی بی باہر آئی، ادھر چوتمام چھوڑنے کے لیے آگے بڑھے، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، خاک پر بیٹھ گئی۔ رو کر زینب بی بی کو دیکھ کر بیمار نے کہا، پھوپھی اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا جب بھی میں گھر جاتی، دائیں عباس ہوتے، بائیں علی اکبر ہوتے، ادھر قاسم ہوتے، بیٹا اب کوئی نہیں ہے میرے لال،
ٹھیک ہے بی اماں میں چھوڑے دیتا ہوں۔ زینب آئی گھر میں اس وقت جب عبداللہ نہیں تھے، ایک مرتبہ داخل ہوئی، دائیں جانب چھوٹے چھوٹے حجرے نظر آئے، حجروں پر 2 مصلے نظر آئے۔ زینب بیٹھ گئی، ماتم کرنے لگی، اونو محمد یہ ماں کیسے جیے گی بیٹا، اونو محمد تمہاری یاد ستاتی ہے بیٹا۔ ایسے میں عبداللہ آئے، چوک کر پیچھے ہٹے، میں نے مجلس کو تمام کیا، پرسے کی منزل ہے، عظیم مجلس میں آپ جمع ہوئے، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، آپ کی آوازیں بلند ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمتوں کو نازل فرمائے۔ اور وہ موقع آیا، عبداللہ رک کے کہنے لگے یہاں پر بی بی زینب نہیں رہتی، بیمار کے گھر پر رہتی ہے، وہاں چلی جانا۔ زینب بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی، بالوں کو ہٹایا، عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا عبداللہ، میں زینب ہوں عبداللہ۔ عبداللہ کانپنے لگے، زینب یہ کیا عالم ہو گیا، زینب کمر خمیدہ ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اے عبداللہ ایک دو پہر میں بڑا گھر اجڑ گیا۔ کہا بی بی میں نے سنا ہے، آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں میں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا عبداللہ کیا کرو، 3 دن کی بھوک تھی، عبداللہ کہتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون، 3 دن کی پیاس تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے عبداللہ قیامت کی گرمی تھی، عبداللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عبداللہ کچھ پوچھنا چاہتے، زینب رکی، کہ عبداللہ کچھ پوچھنا چاہتے عبداللہ؟ ہاں بی بی میں پوچھنا چاہتا ہوں، عرب میں دستور تھا اگر کوئی جنگ کرتا ہوا مارا جاتا اسے بہادر کہتے، کوئی یوں ہی قتل ہو جاتا کچھ نہیں کہتے۔ آہستہ سے عبداللہ نے پوچھا بی بی یہ بتانا میرا بھائی حسین جنگ کرتا ہوا مارا گیا یا یوں ہی قتل کر دیا گیا؟ زینب بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی، کمر کو تھاما، چہرے کا رنگ بدل گیا، رگیں پھولنے لگی، سرخ چہرہ ہو گیا۔ عبداللہ کیا پوچھتے ہو عبداللہ؟ کبھی میرے بابا نے ایسی جنگ نہیں کی عبداللہ، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا، جوان علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنے کے بعد، عباس کے کٹے شانے لانے کے بعد، قاسم کا پامال لاشا اٹھانے کے بعد، علی اصغر کی لحد بنانے کے بعد، عبداللہ میں نے جو پردہ اٹھا کے دیکھا میرا بھائی ایسے جنگ کر رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے حسین علی اکبر کا واسطہ، حسین عباس کا واسطہ، تلوار روکو۔ زینب کے منہ سے کفن کف جاری تھا۔ عبداللہ میں نے جب خیمے کا پردہ اٹھایا کاش میں اندھی ہو جاتی عبداللہ، میں نے دیکھا سب نے مل کر میرے بھائی کو مارا، کوئی تلوار لگا رہا ہے، کوئی تیر لگا رہا ہے، کوئی نیزے لگا رہا ہے۔ عبداللہ میں نے اپنے دامن کو پھیلایا، اے ظالم مجھے قتل کر دے، میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ ظالم نے وہ وار کیا، حسین کہہ رہے تھے اماں اماں